السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں انسان کا کردار اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں ہیں جو پیرلل چلتی ہے۔ اگر انسان کا زندگی میں کردار اچھا ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی اس طریقے سے اس اس کی زندگی پر ہوگی۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں امانت دار زندگی بتاتا ہے اور اپنے دنیاوی معاملات ایسے رکھتا ہے جو کہ طریقہ کار حلال ہے، جن کے طریقہ کار حلال ہیں، اپنی زندگی کے معاملات ایسے رکھتا ہے جس سے کہ اس کی زندگی کے طریقہ کار بتانے، اپنی زندگی کے معاملات اور زندگی کے معاملات کو بتانے کے طریقہ کار کو ایسے رکھتا ہے جو کہ حلال ہیں، تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہمیشہ ہوگی۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کے طریقہ کار کو امانت داری کے ساتھ نہیں رکھتا، اپنی زندگی میں بے ایمانی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اور یہ چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اگر انسان اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی صحت کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے تو وہ یہ دھیان دے کہ ہم نے اس دنیا میں ہر چیز کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں خیر آتا ہے تو وہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اور اگر کسی طریقے کی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ لیکن اگر انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں صبر بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسے، سٹیٹس اور ان دونوں چیزوں کے حساب سے اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے اور اپنے زندگی کے معاملات کو درست نہیں رکھتا، اپنی زندگی کے جو معاملات ڈیل کرتا ہے اس کے طریقہ کار حلال نہیں ہے، تو اللہ اس کی زندگی میں پیشنس کو دور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کی پریشانیاں اور بڑھا دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو بتانے کے طریقے کو پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ امانت دار میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو امانت دار سمجھا جاتا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ان کو اللہ نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ وہ اپنے کردار کو لے کے امانت دار تھے اور اس چیز کی تصدیق کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور ان کی زندگی کے معاملات اور ان کے معاملات کے جو طریقہ کار تھے وہ حلال تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا کہ اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم یہ سوچو کہ ہم نے تمہیں تعلیم دی، تعلیم دینے کے لیے تمہیں کافی ذریعے بتائیں۔ پہلا ذریعہ قلم کہ ہم نے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم لکھ سکو، پڑھ سکو، سمجھ سکو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بتا سکو، اور اپنی زندگی بتانے کا طریقہ کار چن سکو۔ اپنی زندگی بتانے کے طریقہ کار میں حلال چیزیں اختیار کرو، کس چیز سے دور رہو، کس چیز کو درست سمجھو۔ اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے، اگر ہمارے تعلیم کا لیول بڑا ہوتا ہے
مثال کے طور پہ اگر ہم 12th پاس آؤٹ ہیں یا گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں یا دیگر کوئی اور ہم نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، تو اس ایجوکیشن کے لیول کے حساب سے ہماری زندگی میں ہمیں پیشنس کو اختیار کرنا پڑے گا. ہمارے کو پیشنس کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہماری زندگی کے ایجوکیشن کے لیول کے حساب سے اپنی زندگی میں پیشنس کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارے ایجوکیشن کا لیول ہوتا ہے اس سے ہم دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے ایجوکیشن کا لیول کم ہوگا، اگر ہم 10ویں پاس یا 12ویں پاس ہوں گے، تو ہم اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس سے اوپر اگر ہمیں تعلیم حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اپنے سے نیچے تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو درست نظروں سے نہیں دیکھتے. قرآن اس چیز کے لیے یہ بولتا ہے کہ اگر آپ امانت دار اپنی زندگی میں ہو تو ہم نے تمہیں تعلیم دی، پیسہ دیا، صحت دی، اولاد دی، اب تم اپنے سارے معاملات ہمارے قرآن کے احکام کے ذریعے بتاؤ یا کرو. تو اللہ نے جب تمہیں تعلیم دی، تمہیں ایک رتبہ دیا، تمہیں ایک سٹیٹس دیا، تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اپنے سے نیچے طبقے والوں کے ساتھ درست طریقے سے برتاؤ کرو، ان کے ضروریات کو ہو سکے تو پورا کرو، ان کو تم ان کے کام ہو وہ تمہارے کام آئے. ہم نے جو سٹیٹس بنایا ہے دنیا میں ہر ایک لیول پہ، تو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکے، نہ کہ ہم صرف اس لائق ہیں کہ ہم اپنے سیم سٹیٹس والوں سے تعلقات رکھیں. اللہ ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے بتانے کے لیے ہمارے ذہن میں جو چیز حلال ہے اس چیز کی سمجھ عطا کرے، اور ہمیں قرآن سے محبت عطا کریں، اور قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.